السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ کشیدگی تھی اس کے بعد اب ایک عجیب سی خاموشی ہے، لیکن اسی خاموشی میں تہران سے ایک بہت ہی آپ کہیں واضح آواز آئی ہے۔ جی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اس ساری صورتحال کے بعد اپنی پہلی عوامی تقریر کی اور پیغام بہت صاف تھا۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے سچائی عیاں کر دی ہے، امریکہ صرف ایران کے مکمل ہتھیار ڈالنے پر ہی مطمئن ہوگا، لیکن ہتھیار ڈالنا کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری قوم طاقتور ہے اور ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ یہ الفاظ کافی وزنی ہے۔ بالکل، اور آج ہم نے جو ذرائع دیکھے ہیں ان کی روشنی میں اسی تقریر کے آپ کہہ لیں گہرے معنی، اس کے مضمرات، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، بلکہ ایرانی زاویہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بڑے تنازع میں ایک وقفہ ہے۔ اس کے پیچھے کئی پرتیں ہیں۔ اچھا، تو آئیے پہلی پرت کھولتے ہیں، خاص طور پر ٹرمپ کا نام لینا۔ تجزیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سابق صدر پر تنقید نہیں، بلکہ یہ امریکی خارجہ پالیسی کے مبینہ اصل چہرے کو سامنے لانے کی کوشش ہے۔ مطلب ان کا مقصد حکومت کی مکمل تابع داری ہے، کوئی بقائے باہمی یا درمیانی راستہ نہیں۔ کیا یہ تشریح درست ہے؟ جی ہاں، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی تاثر ملتا ہے۔ اصل میں یہ واشنگٹن کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ ایران دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ کسی بھی قسم کے دباؤ کے؟ جی، چاہے وہ اقتصادی پابندیاں ہوں یا فوجی دھمکیاں ہوں یا سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہو۔ پیغام یہ ہے کہ دباؤ کی حکمت ملی کام نہیں کرے گی اور ایران اپنی خود مختاری پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور اسی تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری قوم طاقتور ہے۔ بظاہر تو یہ ایک حوصلہ افزا بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ صرف الفاظ ہیں یا اس کا کوئی گہرا مقصد ہے، خاص طور پر جب ہم ایران کے اندرونی حالات، معاشی مشکلات، علاقائی چیلنجز ان سب کو دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس پیغام کو ملک کی معاشی مشکلات اور اطلاعات کے مطابق کچھ داخلی اختلاف رائے بھی ہیں اور پھر خطے میں جو ایک وسیع عدم استحکام ہے، اس سارے پس منظر میں دیکھتے ہیں نا، تو یہ بیان ایک قومی اتحاد کی کال بن جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک کوشش ہے ایرانی عوام کو مزاحمت اور ثابت قدمی کے آپ کہیں نظریے کے گرد اکٹھا کرنے کی، انہیں یاد دلانا کہ بیرونی دباؤ اپنی جڑہ لیکن وہ کمزور نہیں ہے۔ یعنی یہ پیغام اندرونی ملک بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ باہر کے لیے ہے؟ یقیناً۔ اور کیا اس تقریر سے یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ جو حالیہ خاموشی ہے یا جنگ بندی کہہ لیں، یہ بس عارضی ہے؟ کیا اصل جنگ، وہ نظریات کی، اثر و رسوخ کی، وہ پس پردہ ابھی بھی چل رہی ہے؟ تجزیاتی مواد تو جی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تقریر واضح کرتی ہے کہ جو بنیادی تنازع ہے وہ حل نہیں ہوا۔ ایران کے جو علاقائی اتحادی ہیں وہ جیسے حزب اللہ یا شام عراق میں ملیشیاز؟ بالکل، چاہے وہ لیبنان میں حزب اللہ ہو یا شام اور عراق میں جو ملیشیا گروپس ہیں وہ بدستور متحرک ہیں، وہ مسلح ہیں، تو گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، فوجی میدان پر وقتی خاموشی ہو سکتی ہے، لیکن جو بڑا اسٹریٹجک کھیل ہے وہ جاری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دوسری طرف بھی تو تیاری ہوگی۔ اسرائیل الرٹ ہے، خطے میں امریکی فوجی موجودگی بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں خامنئی کا یہ پیغام دنیا کو کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، لب لباب یہ ہے، جیسا کہ مواد سے ظاہر ہوتا ہے، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم ختم نہیں ہوئے، ہم منتظر ہیں۔ یہ بے وقت ایک دفاعی موقف بھی ہے اور شاید ایک طرح سے جارحانہ بھی۔ مطلب ہم تیار ہیں؟ جی، یعنی ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اور پہلو جو کافی حیران کن ہے اور جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ہے عالمی برادری کی خاموشی، خاص طور پر مغربی طاقتوں کی۔ نہ تو اس واضح تقریر پر کوئی بڑا رد عمل آیا اور نہ ہی اس سے پہلے کے واقعات پر، جیسے وہ فضائی حملے تھے یا پابندیاں، ان پر کوئی سخت موقف نظر آیا۔ اس خاموشی کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ واقعی ایک قابل غور مشاہدہ ہے جو مواد میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں کیا گیا ہے اور یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے: دنیا خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ جب سچائی بلند آواز سے بولی جائے۔ اچھا، اب اس خاموشی کی وجوہات تو پیچیدہ ہو سکتی ہیں، شاید سیاسی مجبوریاں ہوں یا شاید ایک بے بسی کا احساس ہو، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایک اہم موڑ پر جو بین الاقوامی رد عمل آنا چاہیے تھا وہ توقع سے کم نظر آیا۔
تو اگر ہم پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کے نزدیک وقار اور خود مختاری کے بغیر امن وہ امن نہیں ہے، اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ان کے لیے ایک طرح سے قبضے کی ہی ایک شکل ہے۔ بالکل درست۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جنگ نے شاید اپنی شکل بدلی ہے، طریقے بدلے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی۔ یہ محاذ آرائی اب ایک نئے، شاید زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ مبصرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایران کا یہ واضح موقف اور خطے میں جو تناؤ موجود ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو غیر اعلانیہ کم شدت والی کشمکش چل رہی ہے، اس کا اگلا باب کیا ہو سکتا ہے؟ مستقبل میں کن اشاروں پر، کن واقعات پر گہری نظر رکھنا ضروری ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آنے والے وقت میں غور و فکر جاری رہے گا۔